سردار صغیر شاہ اور بیگ خاندان کے آپس میں دشمنی چلی آ رہی ہے۔ وجہ سردار کی پگڑی ہے۔ صغیر شاہ کے 3 بچے ہیں، 2 لڑکے اور 1 بیٹی، جو بیوہ ہونے کے بعد انہی کے گھر میں رہتی ہے اپنے 2 بچوں آریان اور نورے کے ساتھ۔ بڑے بیٹے مکرم شاہ کے 3 بچے ہیں، سب سے بڑے وجدان شاہ، چھوٹے بیٹے براق شاہ، بیٹی سیر۔ سیر بہت خوبصورت ہے، اس کی سگی ماں نفرت کرتی ہے۔ وجہ سیر کے ساتھ اس کے جڑواں بھائی نے بھی جنم لیا تھا، پر وہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی مر گیا۔ سیر کی ماں نگینہ کو لڑکے ہی پسند ہیں۔ دوسرے بیٹے شرجیل کی بیوی ناہید بیگم ہیں، جن کے صرف 2 ہی بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے مصطفیٰ اور مستجاب کا نکاح سیر سے ہو چکا ہے۔ وہ سیر سے نفرت کرتا ہے، روز اسے ٹارچر کرتا ہے کہ وہ دادا کے سامنے جا کر بولے کہ اسے طلاق چاہیے۔ مصطفیٰ سیر کا رضاعی بھائی بھی ہے، وہ سیر سے اس کے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ مستجاب کو صاف کہتا ہے کہ اگر اس نے سیر سے رشتہ ختم کیا تو وہ اپنے بھائی کو بھی کھو دے گا۔ دوسری طرف اقبال بیگ کے صرف 2 ہی بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کا صرف ایک ہی بیٹا ہے اشرف۔ دوسرے بیٹے کے 2 بچے ہیں، حمزہ اور مشائم بیگ۔ وہ دونوں شہر میں رہتے ہیں، اور مشائم بیگ جو ہے وہ بہت مشہور وکیل ہے۔ وہ آج تک ایک کیس بھی نہیں ہاری ہے، اور اس کا بھائی جو ہے اس کا اسسٹنٹ ہے۔ حفیظہ اور مشائم کی منہ بولی بہن ہے۔ حمزہ اور حفظہ کیس حل کرنے میں مشائم کی مدد کرتے ہیں۔ حمزہ کے بابا رضوان براق شاہ کے کھیت میں کام کرتے ہیں۔ براق شاہ کو غریبوں سے سخت نفرت ہے۔ حفظہ شہر جا رہی ہوتی ہے، راستے میں وہ اپنے بابا سے مل کر جاتی ہے، وہیں پر اسے براق شاہ بغیر چادر کے دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا ہے۔ ان دونوں میں کافی تو میں ہو جاتی ہے۔ براق شاہ کو اسے دیکھ کر پہلی ہی نظر میں محبت ہو جاتی ہے، پر حفظہ کو جاگیرداروں سے سخت نفرت ہے۔ براق شاہ اس کے ماں باپ کو بلا کر ان سے شادی کی بات کرتا ہے، اور انہیں بولتا ہے کہ وہ اپنا قرض بھی معاف کر دے گا۔ اس کے ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، انہوں نے شہر سے حفظہ کو بلا لیا ہے۔ وہ اسے براق سے شادی کرنے کا کہتے ہیں۔ حفظہ شادی کرنے سے منع کر دیتی ہے۔ غصے میں اس کے ماں باپ کے منہ سے سچ نکل جاتا ہے کہ وہ یہ شادی کر لے گی تو ان کا قرض معاف ہو جائے گا۔ حفظہ ہمارے دکھ کے کچھ بول ہی نہیں پاتی، اس کے سگے ماں باپ نے اس کا سودا کر دیا۔ وہ شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ مشائم اور حمزہ گاؤں اینڈ اس کی رخصتی کے ٹائم پہنچ جاتے ہیں۔ مشائم اسے کہتی ہے کہ اگر اس کی شادی زبردستی ہوئی ہے تو وہ اسے بتا، وہ ان سب پر کیس کرے گی۔ حفظہ انہیں کچھ نہیں بتاتی، وہ رخصت ہو کر حویلی آ جاتی ہے۔ وہ براق کو کہتی ہے کہ وہ اس کی بیوی نہیں، اس کی باندھی ہے، اس نے اسے خریدا ہے۔ براق اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی بیوی ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، پر حفظہ کچھ نہیں سمجھتی۔ دوسری طرف اشر اور مصطفیٰ کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ اشر کو گریبان سے پکڑ لیتا ہے۔ اشر اسے غصے میں دھمکی دیتا ہے کہ وہ اسے جان سے مار دے گا۔ مصطفیٰ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آگے چلا جاتا ہے۔ آگے جا کر مصطفیٰ کو کوئی گولی چلا کر اسے جان سے مار دیتا ہے، اور اب جرگہ لگتا ہے۔ جرگے میں مشائم بنی ہو کر آ جاتی ہے۔ نوری اسے غصے میں تھپڑ مارتی ہے، وہ خود وجدان سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ مشائم فوراً اسے زور سے تھپڑ مارتی ہے، جس سے نورے گر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر نگینہ وجدان کی ماں اس پر زور سے چیختی ہے اور اس کی طرف بڑھتی ہے۔ ان کی آواز سن کر حفظہ بھی آ جاتی ہے۔ مشائم انہیں وہیں روک دیتی ہے اور اپنی روکدار آواز میں ان سے کہتی ہے کہ وہ اسے کوئی معمولی لڑکی نہ سمجھے، اگر کوئی اس پر ظلم کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا تو وہ ان کے ہاتھ توڑ دے گی۔ وہ ان سے مزید بات کیے بغیر وجدان کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وجدان کمرے میں آتا ہے۔ مشائم وجدان سے بات کرتی ہے، اسے کنوینس کرتی ہے کہ وہ مصطفیٰ کا کیس ری اوپن کرنا چاہتی ہے۔ اصل قاتل جو ہے کوئی اور ہے۔ وجدان اسے 2 مہینے کا وقت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ ہار گئی تو وہ یہاں غنی ہو کر رہے گی، اور مشائم اسے کہتی ہے کہ اگر وہ جیت گئی تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ وہ دونوں آپس میں ڈیل کر لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کے بڑھنے کے بعد مشتاق جو ہے سیر کے قریب ہو گیا ہے، اس کے جذبات بدل رہے ہیں سیر کے لیے۔ نگینہ ناشتے کی ٹیبل پر حفظہ کو جو ہے نیچ ذات کی بولتی ہیں۔ براق جو ہے غصے میں اپنی ماں سے لڑ پڑتا ہے۔ حفظہ کمرے میں آ کر براق کا شکریہ ادا کرتی ہے، وہ براق کو پسند کرنے لگی ہے۔ اب تک براق نے اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ مشائم نے جو ہے حمزہ اور عمیر کو گاؤں بلا لیا، اور وہ حمزہ کو کہتی ہے کہ اس نے حفظہ کی جگہ ایک نئی لڑکی ہمراہ کو ہائر کیا ہے، وہ اسے بھی اپنے ساتھ گاؤں لے کر آئے۔ وہ تینوں گاؤں آ جاتے ہیں۔